السلام علیکم. ہم نے اپنے پچھلے لیکچر کے دوران ذکر کیا تھا ان پرنسپلس کا جو ہمیں ریکوائرڈ ہوتے ہیں سپرویژن کے لیے. اور کس کا سپرویژن؟ کریڈٹ رسک کا. کیونکہ یہ بات تو کافی ہو چکی ہے جب ہم یہ محسوس کرتے ہیں کہ جہاں کریڈٹ سے کچھ انیشیشن ہو جاتا ہے تو وہاں فوری طور پر اس کا رسک کا ایلیمنٹ بھی شامل ہو جاتا ہے. لہٰذا اس کا جو سپرویژن ہے وہ بہت زیادہ ضروری ہے. اور اسی سپرویژن کو دیکھنا ہوتا ہے سپروائزر نے، جو کہ کچھ پرنسپلس اس نے اڈاپٹ کیے ہوتے ہیں جن کا تفصیلی ذکر میں کر چکا تھا اپنے پچھلے لیکچر کے دوران. اور اسی سے وابستہ ہوتا ہے انٹرسٹ ریٹ رسک. جب انٹرسٹ کسی چیز کا ہوتا ہے تو اسی حساب سے پھر اس کا فائنینشیل فیسلٹیز جو ہیں وہ ایکسٹینڈ کی جا رہی ہوتی ہیں. اور جب یہ فائنینشیل فیسلٹیز ایکسٹینڈ کرتے ہیں تو اسی بیسس پہ اس کا جس طرح کا کوانٹم ہوتا ہے، سم ہوتا ہے یا اماؤنٹ ہوتا ہے، جیسے ہی وہ ایکسٹینشن کر دیا جاتا ہے تو اس میں پتہ چل جاتا ہے کہ یہ رسک اس میں کتنا انوالوڈ ہے. اور اسی رسک کو دیکھتے ہوئے پھر انٹرسٹ کا تعین کیا جاتا ہے. تو جب اس کا اسپیسیفیکیشن ہو جاتا ہے اماؤنٹ کا، سم کا، تو یہ بھی ہمیں معلوم ہو جاتا ہے کہ اس کا جہاں پہ انویسٹمنٹ ہوگا اس پرٹیکولر کریڈٹ کا تو وہاں پہ کتنا رسک انوالوڈ ہے. اسی کے حساب سے پھر اس پہ انٹرسٹ رسک آ جاتا ہے. اور اسی ڈٹرمنیشن کو یہ بات آگے فروغ دیتی ہے کہ ہاں یہاں کریڈٹ انیشیشن ہے، یہاں پرٹیکولر انویسٹمنٹ ہے، اور اس انویسٹمنٹ کے ساتھ ساتھ اس کے ریٹرنس میں ہو سکتا ہے کچھ پرابلمس آگے ہو جائیں. اس کے حساب سے اس کی پرائسنگ جو ہے وہ یہ ہوگی. جب کبھی بھی ایکسٹینشن کریڈٹ کا کیا جاتا ہے تو یہ بات ایک ذہن میں ضرور رکھیے گا کہ وہاں پر جو سب سے بڑی چیز ہے وہ ایک جگہ کریڈٹ کانسنٹریشن نہیں ہونا چاہیے. کیونکہ اس میں سب سے بڑا مسئلہ جو ہوتا ہے وہ یہ ہوتا ہے کہ اگر ایک جگہ کریڈٹ کا کانسنٹریشن ہو گیا تو اس میں آپ کو پھر ریکوری میں پاسبل ہوتی ہے نہیں ہوتی. اور اس میں کیا ہوتا ہے کہ جب ایک بیٹھ گیا لے کر پیسہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا تو اس میں کیا ہوا کہ وہ سارے پیسہ ڈوب گیا. اگر یہ ڈائیورسفیکیشن، اس کا میں نے گاہے بگاہے بڑا اسٹریس کیا ہے کہ جب کبھی بھی کوئی بات ہوتی ہے تو ڈائیورسفیکیشن کا پرنسپل کبھی نہ چھوڑنے کی ضرورت ہے. اور یہ ڈائیورسفیکیشن اس وجہ سے ضروری ہے کہ جیسے ہی آپ کو اسپریڈ آؤٹ اس کا لینڈنگ کا ہو جاتا ہے تو اس میں اگر کہیں ایک کوئی مسئلہ ایک کسی کریڈٹ پرٹیکولر پارٹی کے ساتھ ہوتا ہے، بوروور کے ساتھ ہوتا ہے، تو وہ صرف وہیں تک محدود رہتا ہے، نہ کہ یہ کہ بینک کا جو کیپٹل ہے وہ انٹائر کیپٹل اسٹیک پہ آ جائے. لہٰذا کریڈٹ کانسنٹریشن کو اس طرح سے اوائڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. اور یہ ایک بہت بڑا رسک ہے جو which needs to be evaluated, re-evaluated and diversification should be practiced. Similarly, یہ جو کاؤنٹر پارٹی کا کریڈٹ رسک ہے اس کی بھی انالیسس کرنی چاہیے کہ جس وقت جو بھی کاؤنٹر پارٹی آپ کے پاس آئے، ٹریڈنگ کے لیے آئے، اس میں کون سے رسک ایلیمنٹس انوالو ہوتے ہیں. ان کا بخوبی ذکر ہم پچھلے اپنے لیکچر یا پچھلے گفتگو کے دوران کر چکے تھے. اب ہوتا کیا ہے، وہ پرنسپلز جو ہیں وہ اننسیٹ کر دیے گئے. سپرویژن کے ساتھ سب سے بڑا مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ جو سپروائزر کو جو پرنسپلز اننسیٹ کیے گئے ہیں وہ پوری طرح سے اڈاپٹ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا سپرویژن جو کر رہا ہوتا ہے اس کا جو سپروائزری ٹیکنیکس ہیں یا میکینزم ہے وہ بھی بہت ٹرانسپیرنٹ ہونا چاہیے. اور اس سپروائزر کی بھی اکاؤنٹیبلٹی ہونی چاہیے. کیونکہ یہ بیلنس کا جو مسئلہ ہے، چیک اینڈ بیلنس کا ہر سٹیج پہ یہ بڑا ضروری ہوتا ہے. اسی سے بزنس ہمارا پروموٹ ہوتا ہے اور اسی سے ہی ہم جب کچھ بھی کرنا چلتے ہیں تو وہ ہمیں فوراً پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں دس پرٹیکولر پروپوزل از ٹرانسپیرنٹ, the supervision has been exercised transparently, and as far as this particular supervisor is concerned, he has to answer questions also to his next supervisor. لہٰذا اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس بھی جاری ہوتا ہے اور ٹرانسپیرنسی بھی ہر قدم پر ریکوائرڈ ہے. اب ہمیں یہ دیکھنا ہوتا ہے کہ یہ سپروائزری ٹرانسپیرنسی کن پرنسپلس پر ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کس طرح سے ہے. لیٹس سی in shape of a slide. Number one, the supervision of banks is not an exact science, and therefore discretionary elements within the supervisory review process are inevitable. اصل میں ہوتا کیا ہے، یہ جو بینکنگ میتھڈالوجی ہے یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن کے جو پریکٹسز ہیں یہ کوئی ایسا نہیں ہوتا کہ بہت سائنٹیفک بنیادوں پر ہو رہا ہے. یعنی اس میں یہ ہے کہ جو روز مرہ جو پرنسپلز باہر اڈاپٹ کیے جاتے ہیں منی لینڈنگ کے حوالے سے یا اس میں کسی اور چیز سے بینکنگ آ جاتی ہے، کیونکہ یہ بینکنگ جو ہے ہماری زندگی سے بالکل وابستہ ہے.
الگ قطن نہیں ہے, اور جہاں یہ علیحدگی نہیں ہے تو وہاں آپ کو روزمرہ کے جو پرنسپلز ہوتے ہیں وہ آپ کو اس میں اڈاپٹ کرنا, اس میں ہیومن سائیکی کا بھی انوالومنٹ ہوتا ہے, اس میں سوشل رسپانسبلٹیز کا بھی انوالومنٹ ہوتا ہے, اس میں آبلیگیشنز کا بھی انوالومنٹ, غرض کہ اس میں ہر کچھ جو چیزیں ریکوائرڈ ہوتی ہیں وہ ہمیں چاہیے ہوتی ہیں, اور انہی ہیومن کنسیڈریشنز کو دیکھتے ہوئے ہمیں جو سب سے پہلے چیز رکھنی ہوتی ہے وہ سپروائزری رول دیکھنا ہوتا ہے کہ اس کا میکینزم کیا اڈاپٹ کیا گیا اور یہ کس میکینزم سے آگے یہ پرسیو کیا جا رہا ہے. تو یہ کوئی اتنا زیادہ مسئلہ نہیں ہوتا اس کے پرنسپلس کو تعین کرنے کا, اس میں کوئی بھی ایسا میکینزم انوالو نہیں ہے. اٹ از آل ایز پر دا ریکوائرمنٹ آف ڈیلی ہیومن پریکٹسز اینڈ نتھنگ بیونڈ اٹ. فردر آن, supervisors must take care to carry out their obligations in a transparent and accountable manner. Supervisors should make publicly available the criteria to be used in the review of banks' internal capital assessments. اب بات ہو رہی تھی ٹرانسپیرنسی کی. جب کبھی بھی کوئی سپرویژن ہوتا ہے, رسک کی انالیسس ایک سپروائزر کرتا ہے, اس کی مانیٹرنگ شروع ہو رہی ہوتی ہے اور اکاؤنٹیبلٹی کا جو پروسیس ہوتا ہے. یاد رکھیے کہ میں نے ہر سٹیج پر آپ سے یہ بات کہی ہے کہ جب کبھی بھی کوئی کریڈٹ لینڈنگ ہوتی ہے, کہیں انویسٹمنٹ ہوتا ہے, تو سب سے بنیادی چیز یہ ہے کہ جو پالیسیز ہیں ان کا اننسیشن فرنٹ لائنرز تک, اور وہ فرنٹ لائنرز صرف یہی نہیں کہ وہ پالیسی صرف اپنے تک رکھ لیں بلکہ آگے کنوے کریں اس بورور کو, تاکہ اسے معلوم تو ہو کہ اس کو کس بنیاد پہ چیک کیا جائے گا, اس کس بنیاد پر اس کو دیکھا جائے گا کہ یہ ٹرانسپیرنٹ ہے یا نہیں, کس بنیاد پہ دیکھا جائے گا کہ یہ ریلیونٹ ہے یا نہیں, اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس کیا ہے, تاکہ ہر کو یہ معلوم ہو سکے کہ ہاں یہ جو کریڈٹ لینڈنگ ہوئی ہے اس کی بیسکس جو ہیں وہ کیا ہیں, اور اس بیسکس کو ذہن میں رکھا جائے گا آئندہ بھی جو اس کی اکاؤنٹیبلٹی کا پروسیس ہوگا. فردر آن, if a supervisor chooses to set target or trigger ratios or to set categories of capital in excess of the regulatory minimum, factors that may be considered in doing so should be publicly available. ہر چیز جو ہے لوگوں کو معلوم ہونی چاہیے, پتہ ہونا چاہیے. صرف یہ کہہ دینا کافی نہیں ہے کہ انصاف کر دیا, بلکہ جس کے ساتھ انصاف ہوا اسے یہ محسوس ہو کہ اس کے ساتھ انصاف ہوا ہے. It's simply not enough when said that look here, justice has been done. When justice is done, then justice should appear to have been done. لہذا یہی مسئلہ آتا ہے اس میں رسک کے حوالے سے, یہی مسئلہ آتا ہے ٹرانسپیرنسی کے حوالے سے, یہی مسئلہ آتا ہے اکاؤنٹیبلٹی کے حوالے سے, تاکہ جو بورور ہے اسے معلوم ہو کہ ہاں اس بیسس پر, ان بنیادوں پر اس کا اسیسمنٹ ہوگا, اور آگے اس کی مانیٹرنگ بھی اسی طرح سے جاری رہے گی, تاکہ یہ پبلک ویو میں ہر میتھڈالوجی, ہر میکینزم, رولس اینڈ ریگولیشنز معلوم ہوں اور سب کو اندازہ ہو. فردر دیکھتے ہیں کیا ہے. Where the capital requirements are set above the minimum for an individual bank, the supervisor should explain to the bank the risk characteristics specific to the bank which resulted in the requirement and any remedial action necessary. ہر سٹیج پر, میں نے آپ سے یہی بات کہی ہے, ہر سٹیج پر اس کا اسیسمنٹ ہوتا رہتا ہے. صرف یہی کافی نہیں ہے کہ جب آپ کریڈٹ ایکسٹینڈ کر رہے ہیں تو اس سے پہلے, اس کے بعد اور اس کے بارے میں سب کچھ آپ نے معلوم کر لیا, اطمینان کر لیا, اور اطمینان کرنے کے ساتھ تو آپ نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیا. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی ہے, اصل بات تو شروع ہی یہاں سے ہوتی ہے. وہ تو ساری پریلیمنریز تھیں جس وقت کریڈٹ کا ایکسٹینشن ہو رہا تھا. رسک کی انالیسز, آگے چل کے کیا ہوگا. اب جب انالیسز کر لی گئی, پتہ چل گیا, فورکاسٹ ساری سامنے آ گئی, اس کا سارا انالیٹیکل ریویو سامنے آ گئے, سپروائزری ایکسپرٹ اوپینینس آ گئیں. اب اس کے بعد دیکھنا یہ ہے کہ جس وقت جو سپروائزری اوپینین, جو ٹرانسپیرنسیز, جو پالیسیز, جو رولز اینڈ ریگولیشنز اڈاپٹ کیے گئے تھے ان کا پراپر امپلیمنٹیشن ہو رہا ہے یا نہیں. اگر کہیں بھی کوئی کوتاہی واقع ہو گئی تو آپ یہ یقین رکھیے گا کہ وہیں گڑبڑ ہو جائے گی. لہٰذا ہر سٹیج پر ان پالیسیز اور گائیڈ لائنز کا امپلیمنٹیشن بالکل اتنا ہی ضروری ہے جتنی وہ خود پالیسیز ہیں. بات یہاں پہ ختم نہیں ہوتی. بات میں آپ سے ذکر کر رہا تھا ان پالیسی گائیڈ لائنز کا جن کا ذکر ہوا, اور وہ پالیسیز بہت ضروری ہیں ان کا امپلیمنٹیشن کے لیے. اچھا, میں ایک بات اور آپ سے کہوں, جب بھی کبھی کوئی بات ہوتی ہے
ہم یہاں لوکل لیول پر کوئی فائنینسنگ کرتے ہیں, کریڈٹ ایکسٹینشن کرتے ہیں یا کوئی بات بھی ہوتی ہے تو وہ اس کے اثرات جو ہیں وہ یہیں تک محدود نہیں رہتے, لوکلائز نہیں ہوتے. بات یہ ہوتی ہے کہ اس کے دور رس نتائج بھی ہوتے ہیں. کبھی کبھی ایسا دیکھنے میں آیا ہے کہ وہ جو ہے آپ نے کریڈٹ ایکسٹینشن کیا, وہ جو بوروورز وغیرہ ہیں ان کے بڑا ڈیٹیل ان کا نیٹ ورک ہے, وہ یہاں نہیں بلکہ اور غیر ممالک میں بھی ان کے کنیکشنز ہوتے ہیں, ان کے ذرائع ہوتے ہیں, اور جو وہاں بھی لوگ ہوتے ہیں ان کا بھی وہ وہیں تک محدود نہیں ہوتے. اس کے کبھی کبھی اثرات, بلکہ دیکھا ہے بیشتر جو اثرات ہوتے ہیں وہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہی کہ ان کے فال آؤٹس ہمارے اوپر ہوتے ہیں لوکل لیول پر, کیونکہ دنیا جو ہے بڑی چھوٹی ہو گئی ہے. ایک گلوبل ولیج کا تصور جو ہے وہ ذہن میں آ گیا ہے, اور جب یہ گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہ کہ ہر چیز لوکلائزڈ ہے. اگر لوکل لیول پر نہیں ہے, کراس بارڈر اس میں کمیونیکیشن کی بھی بات آتی ہے تو وہ بھی کوئی اتنا دور نہیں ہے. ای میل کا زمانہ ہے, ٹیلیکسس کا زمانہ ہے, ٹیلی فونس کا زمانہ ہے. ایک دوسرے ملک میں جانے میں کتنی دیر لگتی ہے, ویزا ریسٹرکشنز اب اتنے ہیں نہیں. غرض کہ یہ ساری باتیں جو ہیں وہ اب اتنی زیادہ مشکل نہیں ہیں جو کسی زمانے میں ہوا کرتی تھیں. اب کیا ہے, انہانس کراس بارڈر کمیونیکیشن اور کوآپریشن کس طرح سے ہوتا ہے, اور وہ بھی ہمارے پرویو میں ہونے کی بہت ضرورت ہوتی ہے. اب ہم دیکھتے ہیں کہ یہ انہانس کراس بارڈر کمیونیکیشن اور کوآپریشن ہے کس ضمن میں, اور یہ ہے کیا. Effective supervision of large banking organizations necessarily entails a close and continuous dialogue between industry participants and supervisors. اب وہ زمانہ رہا ہی نہیں ہے کہ اب یہاں پہ آپ بیٹھے ہیں, دوسرے کو کچھ آپ نے پالیسیز جو ہیں بتانی ہی نہیں ہے. نہیں, اب تو جو آپ نے ڈیسائیڈ کرنا ہے اس ڈیسیشن کے لیے آپ کو ایک ایک کو کنوے کرنا ہے ڈاؤن دا لائن, گراس روٹ لیول تک. سپروائزر ہو, چاہے پالیسی میکرز ہو, چاہے کسی انداز میں کوئی اور ہو سلسلہ, لیکن آپ کو ہر کو پتا ہونا چاہیے. اور بعض وقت تو میں نے یہ دیکھا ہے کہ جو اکثر بوروورز آتے ہیں اور جب بینک سے کوئی قرضہ وغیرہ لینے کی بات آتی ہے, کوئی انویسٹمنٹ کرنے کی بات آتی ہے, تو انہیں اکثر بینکنگ کے اور جو فائنینشیل پرنسپلز ہیں بینک والوں سے ایٹ ٹائمز زیادہ بہتر طریقے سے معلوم ہوتے ہیں. اور وہ ایٹ ٹائمز میں نے یہ بھی محسوس کیا کہ وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشنز کے جو فنکشنریز ہیں وہ کم بول رہے ہوتے ہیں, وہ زیادہ بتا رہے ہوتے ہیں ان کو. لہذا اب یہ کہنا کہ کسی کو کچھ معلوم نہیں ہوگا یا کسی کو معلوم نہیں ہونا چاہیے, یہ سب باتیں نہیں ہیں. ایک ایک بات جو ہے وہ سب کو کنوے ہوتی ہے, اور ایک کنٹینیوٹی ہے ڈائیلاگ کی جو لینڈر کی اور بوروور کے درمیان ہوتی رہتی ہے اور ہونی بھی چاہیے. there should not be any communication gap. Further on, in addition, the framework will require enhanced cooperation between supervisors on a practical basis, especially for the cross-border supervision of complex international banking groups. اب ہوتا یہی ہے کہ جس وقت کمیونیکیشن ہمارے چل رہے ہوتے ہیں, جب کمیونیکیشن پرنسپلس ہم آبزرو کر رہے ہوتے ہیں, تو اس میں ہمیں سب سے بڑی چیز یہی ہوتی ہے کہ ایک دوسرے کے بارے میں ہمیں معلوم ہوتا ہے, اور یہی فریم ورک آگے لے جاتا ہے ہماری ٹرانزیکشنز کی بنیاد پر. یہی ہمارے بزنس کمٹمنٹس کو سالیڈیفائی کرتا ہے, یہی ہمارے کمیونیکیشن لیول کو بالکل پریکٹیکل بناتا ہے, اور یہی ہمیں ایک دوسرے سے انٹریکشن میں مدد دیتا ہے. جب تک یہ صورتحال رہتی ہے اس وقت تک آپ یقین رکھیے جو ٹرانزیکشنز ہمارے درمیان ہو رہے ہوتے ہیں انٹرنیشنل لیول پر, لوکل لیول پر, کسی بھی لیول پر, وہ بالکل اسموتھلی چل رہے ہوتے ہیں. اور اسی میں ہی کوآپریشن کا زمانہ ہے. آپ دیکھیے کہ کتنا فریکوینسی پر کس سے آپ بات کر رہے ہیں. جب آپ کو یہ پتہ چل جاتا ہے تو مسائل آپ کے خود بخود حل ہو جاتے ہیں, وہاں پہ وہ بات آتی ہی نہیں ہے. آپ دیکھیے کہ کہیں کسی لیول پر کوئی کمیونیکیشن گیپ اگر ہوتا ہے تو وہ کمیونیکیشن گیپ جو ہے وہ کافی مشکلات میں ڈال دیتا ہے ایٹ ٹائمز. اور اگر وہ اسموتھ اس میں سارے ٹرانزیکشنز وغیرہ ہو رہے ہوتے ہیں, کوئی کمیونیکیشن گیپ نہیں ہوتا, بعض وقت رکاوٹیں مشکلات کچھ آتی بھی ہے تو وہ دھیرے دھیرے اسٹریم لائن کر لی جاتی ہیں. لہٰذا جو یہی بات ہے کمیونیکیشن پرنسپلس کی, کمیونیکیشن گیپ کی نہ ہونے کی, اس سے کیا ہوتا ہے انہانسمنٹ ہوتا ہے, اسموتھن آؤٹ ہوتا ہے جو ہمارے ٹریڈ انفلوز ہیں ان کا. اور اسی سے ہی آپ یہ دیکھیے گا کہ جب آپ کسی شخص سے روز باتیں کر رہے ہوتے ہیں, ڈائلاگ ایکسچینج ہو رہے ہوتے ہیں, خیالات ایک دوسرے سے بدل رہے ہوتے ہیں, تو اس میں بہت سی مشکلات جو ہیں رفتہ رفتہ خود حل ہو جاتی ہیں. اب مزید دیکھیے کیا ہے, the framework will not change the legal responsibilities of national supervisors for the regulation of the domestic institutions or the arrangements for consolidated supervision as set out in the existing Basel Committee standards.
اب جب یہ بیسل کمیٹی اسٹینڈرڈز بنا دیے گئے, اکارڈ اس پہ سائن ہو گیا, تو اس میں کیا ہوتا ہے, رسپانسبلٹیز جو ہیں ان کا تعین بھی کر دیا گیا, اور خاص طور سے کس کے لیے تعین کیا گیا, سپروائزرس کے لیے. ہر لیول پہ سپروائزرس کا جو رسپانسبلٹیز ہیں, جو آبلیگیشنس ہیں, جو ان کا رول ہے, وہ بتا دیا گیا کہ یہ رولز ہیں, یہ رسپانسبلٹیز ہیں, یہ اس طرح سے سپروائزری مانیٹرنگ کی آپ کو ضرورت ہوگی, لہذا وہ آپ نے کرنا ہی ہے, اور اس کے حساب سے یہ اسٹینڈرڈز جو ہیں سیٹ فورتھ ہوئے, اور خاص طور سے اس وقت جس وقت بیسل II اکارڈ وجود میں آیا. Further on, اب اور دیکھتے ہیں کیا ہے. The home country supervisor is responsible for the oversight of the implementation of the framework for a banking group on a consolidated basis. Host country supervisors are responsible for supervision of those entities operating in their countries. اب بات یہاں پہ تعین ہے رول کی. ہوتا یہ ہے کہ جب اگر کراس بارڈر کمیونیکیشن, کراس بارڈر ٹرانزیکشنز ہو رہے ہوتے ہیں, تو کیا ہوتا ہے کہ ایک کنٹری سے دوسرے کنٹریز کے درمیان جب انویسٹمنٹ یا بزنسز ہوتے ہیں, تو وہاں کا جو سپروائزر ہے اس کا رول وہاں کی کنٹری کے حساب سے ڈیفائنڈ ہے. جو لوکل لیول پہ سپروائزر ہے اس کا رول اپنے لیول پہ ڈیفائنڈ ہے. بات یہ ہوتی ہے ایک دوسرے کو ہم اوور شیڈو نہیں کر سکتے. ہر لیول پہ جب آپس میں کوآپریشن ہوتا ہے, جب آپس میں کمیونیکیشن ہو رہا ہوتا ہے, تو ایک سپروائزر دوسرے سپروائزر کا اتنا ہی خیال رکھتا ہے جتنا کوئی لوکل لیول پر ہو. لہذا ان کے آبلیگیشنز, ان کی رسپانسبلٹیز, ان کے رولز, ان کی ڈیوٹیز, ان کے کسی طرح سے بھی کوئی بات اگر ہوتی ہے تو وہ ایک دوسرے کو چینلائز کر لیتے ہیں, اور یہ دیکھ لیتے ہیں کہ کہیں کوئی گڑبڑ نہیں ہونی چاہیے, کیونکہ رسک کا ایلیمنٹ ہر جگہ انوالوڈ ہوتا ہے. مزید دیکھتے ہیں کہ اور سلائڈ کیا کہہ رہی ہے. ان آرڈر ٹو ریڈیوس دا کمپلائنس برڈن اینڈ اوائڈ ریگولیٹری آربیٹریج, دا میتھڈس اینڈ اپروول پروسیسز used by a bank at the group level may be accepted by the host country supervisor at the local level, provided that they adequately meet the local supervisor's requirements. جب کبھی بھی ذکر ہوا سپروائزری رول کا, سپروائزری پرنسپلس کا, سپروائزری رسپانسبلٹیز کا, تو ہمیشہ یہ بات ہوتی ہے کہ جو ہوسٹ کنٹری ہے وہ یہ ایگزامن کر لیتا ہے کہ ہاں جب کبھی بھی کوئی بات ہوئی ہے تو اس نے سپروائزر نے اپنے پرنسپلز جو سے اننسیٹ کیے گئے تھے وہ اس نے اڈاپٹ کیے ہیں, اور اس وجہ سے اس کی ساری ریکوائرمنٹ جو ہے پوری کی ہوئی ہے. جب کبھی کوئی آربیٹریشن کا ذکر ہوا تو پھر اسی ہوسٹ کنٹری کے سپروائزر کی بات مان لی جاتی ہے. یہ سارے پرنسپل اس وقت اڈاپٹ ہوتے ہیں جب اگر کہیں خدا نخواستہ کوئی ایسا ایشو درپیش آ جاتا ہے جو ریزالو کرنے کی ضرورت پڑ جاتی ہے دونوں ملکوں کے درمیان یا دونوں فریقین کے درمیان, جو ہو سکتا ہے انٹرنیشنلی ایکسیپٹڈ پرنسپلس کو انڈر کنسیڈریشن رکھ کے بات کی جائے. لہٰذا wherever it is possible, it is always the role of the supervisor which is of utmost importance. Further on, wherever possible, supervisors should avoid performing redundant and uncoordinated approval and validation work in order to reduce the implementation burden on banks and conserve supervisory resources. یہ جو سپروائزر کا رول ہے یہ صرف ایسا ہی عام سا رول نہیں ہوتا, اس میں بڑا کچھ اس پہ ڈپینڈ کرتا ہے. لہٰذا ہر معاملے میں سپروائزر کا انوالومنٹ ہونا ضروری نہیں ہے, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب سپروائزر ہر ریڈنڈنٹ ایشوز میں انوالو ہو جاتے ہیں تو جو کہیں جو پرنسپلڈ آربیٹریشن کی بات آتی ہے تو وہ پھر ان کا رول بہت منیمل رہ جاتا ہے. نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ جہاں ان کی انرجیز لگنی چاہیے وہاں انرجیز لگتی نہیں ہیں, اور وہ دوسرے پرنسپلس میں انہوں نے اپنی ٹانگ اڑائی ہوئی ہوتی ہے. لہذا سپروائزر کا رول جو ہے وہ بہت اسپیئرنگلی یوز ہونا چاہیے, جس سے یہ جو خامخواہ کی باتیں ہیں اس سے الگ ہٹ کر اور جو صحیح معنوں میں پرنسپلڈ اننسیشنس ہیں, رولز کا انٹرپریٹیشن ہے اور ان کا پراپر امپلیمنٹیشن ہے وہ ہونا چاہیے. اس کا صحیح امپلیمنٹیشن اس وقت ریکوائرڈ ہے جب کبھی ایسا ہوگا تبھی کہیں آپ سمجھ سکتے ہیں کہ رسک منیمائز ہو سکے گا. جب کبھی ایسا ہوگا تو جو لینڈنگ کی گئی ہے وہ صحیح معنوں میں افیکٹو لینڈنگ ہوگی اور یہ دیکھا جائے گا کہ اس کے پراپر ریٹرنز جو ہیں وہ آ رہے ہیں. زیادہ جو فریم ورک, جو گائیڈ لائن, جو پالیسیز بنا دی گئیں, لے ڈاؤن کر دی گئیں, ان کا امپلیمنٹیشن ایٹ دا لیول آف دا سپروائزر بہت ضروری ہوتا ہے. اور یہ میں ابھی ذکر کیے جا رہا ہوں آپ سے کراس بارڈر ٹرانزیکشنز کے بنیاد پر, کراس بارڈر کمیونیکیشن کی بیسس پہ, کراس بارڈر ہر طرح سے جو رسپانسبلٹیز ہوتی ہیں اور اس میں پھر کوآپریشن کی صورت ہوتی ہے. اسی ضمن میں مزید میں آپ کو ایک سلائیڈ اور بتاتا ہوں. In implementing this framework, supervisors should communicate the respective roles of home country and host country supervisors as clearly as possible to banking groups with
significant cross-border operations in multiple jurisdictions. اب جیسا کہ ذکر میں نے آپ سے پہلے بھی کیا کہ گلوبل ولیج کا کانسیپٹ ہمارے اندر بہت زیادہ آ گیا ہے. پہلے بھی تھا لیکن اب وقت کے ساتھ ساتھ حالات کے پیش نظر اور بڑھتی ہوئی ضروریات کے پیش نظر یہ جو رول آف سپروائزر ہے یہ انتہائی اہمیت کا حامل ہے. جب کبھی بھی کوئی ایسے رسپانسبلٹیز کا ذکر آتا ہے تو آپس میں اکراس بارڈر، اکراس نیشنز، اکراس کنٹریز یہ سارے رولز ایک دوسرے سے انٹرچینج کیے جاتے ہیں، ان کو تبادلہ خیال ان پہ کیا جاتا ہے اور انہیں بتایا جاتا ہے کہ ہوسٹ کنٹری کا جو سپروائزر ہے اس کا کیا رول ہے اور جو انٹرنیشنل لیول پہ جو سپروائزر ہے اس کا کیا رول ہے، تاکہ کسی وقت بھی کوئی ایسا جب ایشو ہو تو وہاں پہ اس کا انہیرنٹ رول نہ کوشچن کیا جائے. یہ معلوم ہے کہ سپروائزر نے ہوسٹ کنٹری کے یہ کرنا ہے اور جو کراس بارڈر سپروائزر بیٹھا ہوا ہے دوسری طرف اس کا رول یہ ہے. ان آرڈر ٹو اوائڈ سو مچ کنفیوژنز اینڈ کمپلیکسٹیز دیٹ دا رولز ہیو بین ڈیفائنڈ and they have been communicated to each other in order to implement whatever has been taken care of. Further on, the home country supervisor would lead this coordination effort in cooperation with the host country supervisors. In communicating the respective supervisory roles, supervisors will take care to clarify that existing supervisory level responsibilities remain unchanged. اب یہ جو رول آف سپروائزر ہے، رسپانسبلٹیز ہیں، یہ اگر کبھی تبدیل نہ ہو تو زیادہ بہتر ہے. وجہ یہ ہوتا ہے کہ جب کمیونیکیشن ہو رہی ہوتی ہے اکراس بارڈر، جب کمیونیکیشن ہو رہا ہوتا ہے انٹرنیشنل لیول پر، تو آئے دن اگر آپ تبدیلیاں رونما کریں گے یا کروائیں گے تو اس میں پھر بڑی مشکلات پیش ہو جاتی ہیں. لہذا ایک بار جب ڈیفائنڈ رسپانسبلٹیز کو کر دیا گیا ہے تو اس میں پھر رد و بدل فوری طور پہ ممکن نہیں ہوتی اور جو پرنسپلز کنوے کر دیے گئے انہی کا ایڈہیرنس بہت ضروری ہوتا ہے. لیٹس سی واٹ the slide says further. The committee supports a pragmatic approach of mutual recognition for internationally active banks as a key basis for international supervisory cooperation. اور یہ جو بینکنگ نیٹ ورک ہے گلوبل، بینکنگ نیٹ ورک ہے ورلڈ وائڈ، یہ ایک دوسرے کو انڈرسٹینڈ کرتے ہیں. آپ نے دیکھا، حالیہ دیکھا ہوگا اور وقت کے ساتھ ساتھ آپ نے اور بھی چیزیں دیکھی ہوں گی کہ اب جو گلوبل لیول پہ جو بینکنگ کارپوریشنز ہیں، بینکنگ سیٹ اپس ہیں، وہ ہمارے لوکل لیول پہ کس طرح سے آ رہی ہیں. مرجرز ہوتے ہیں، ایکوزیشنز ہوتے ہیں، انویسٹمنٹس کو پروموٹ کیا جا رہا ہوتا ہے. جب کبھی بھی بات آئے گی تو ان کا ذکر ہوگا. آپ نے ابھی لوکل لیول پہ سنا کہ باہر سے بینکس آئے، وہ شیئرز انہوں نے ایکوائر کیے. آپ نے دیکھا اور بھی اسی طرح سے بینکس آتے ہیں، وہ کانگلومیریٹس بن جاتے ہیں، شیئرز ان کے لے لیے جاتے ہیں، انوالومنٹس ہو جاتے ہیں. لہذا جو سپروائزر ہے اس کو تو بڑا الرٹ رہنے کی ضرورت ہے. انڈر دیز سرکمسٹانسز وہ کسی طرح سے بھی کہیں سے کوئی غلطی کرنے کا بالکل مجاز نہیں ہوتا اور نہ اسے کرنی چاہیے. ہر چیز جو بھی ہے وہ بہت احتیاط سے، بہت محتاط انداز سے اسے ایکسرسائز کرنے کی ضرورت ہوتی ہے. لہٰذا جب یہ انٹرنیشنل لیول پہ بینکنگ سیٹ اپس ہوتے ہیں تو وہاں پہ کنفیوژنس بھی اسی لیول پر ہو جاتے ہیں، جو وہ فوری طور پہ ہٹ بھی جاتے ہیں کیونکہ وہ بڑی اننسیٹڈ گائیڈ لائنس ہیں جن کو ایڈہیرنس کر لیا جائے تو کوئی مسئلہ ہی نہیں ہوگا. لیٹس سی فردر. This approach implies recognizing common capital adequacy approaches when considering the entities of internationally active banks in host jurisdictions, as well as the desirability of minimizing differences in the national capital adequacy regulations between home and host jurisdictions, so that subsidiary banks are not subjected to excessive burden. یہ خیال بڑا ضروری ہوتا ہے. اب ہوتا کیا ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا کہ جس وقت کوئی بھی بینک اگر ہوتا ہے تو اس کے ساتھ جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ یہ ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے کہ ہمارا کتنا کیپٹل ہے جو ہم لینڈ کر سکتے ہیں. اور ہوتا کیا ہے کہ یہ نہ ہونا چاہیے کہ جو سب کچھ آپ کے پاس جو جمع ہے وہ آپ نے اس کو بوروورز کو دے دیا. اب آپ کے پاس کوئی گنجائش ہی نہیں بچی کہ آپ نے مزید بوروئنگ کرنی ہے. تو یہ سچویشن جو ہے یہ کبھی نہیں آنی چاہیے. اسی وجہ سے جو بڑے بڑے بینکس ہیں ان کا ریشیوز ڈٹرمنڈ ہیں.
تاکہ جب وہ کبھی لینڈنگ کرتے ہیں تو اسی کیپٹل ایڈیکویسی کے حساب سے کرتے ہیں کہ اتنی لینڈنگ کرنے کے باوجود بھی ان کے پاس مزید گنجائش رہتی ہے کہ اگر کبھی ضرورت پیش آئے گی تو وہ اور بھی لینڈنگ کر سکتے ہیں. لہٰذا اس میں بہت الرٹنس کی ضرورت ہوتی ہے. یہ کیپٹل ایڈیکویسی ریشیوز ہر لیول پہ مینٹین کیے جاتے ہیں. اسی وجہ سے اگر جو بڑے بڑے بینکس ہیں وہ متحمل زیادہ ہوتے ہیں بوروئنگ کرنے کے, لینڈنگ کرنے کے, اور جو چھوٹے بینکس ہیں انہیں بہت احتیاط کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے ان کے ریسورسز اتنے زیادہ نہ ہوں جتنا ایک بڑا بینک ہے. اتنے ریسورسز نہ ہونے کی وجہ سے انہیں اور زیادہ احتیاطی تدابیر کی ضرورت ہوتی ہے, اور خاص طور سے کیپٹل ایڈیکویسی کے حوالے سے. یہی لوکل لیول پہ پرنسپلس ہیں اور یہی انٹرنیشنل لیول پہ بھی پرنسپلس ہیں, کیونکہ وہ یہ دیکھ لیتے ہیں, انہیں پتہ چل جاتا ہے انٹرنیشنل لیول پہ کہ اگر کوئی بینک جو ہے کوئی بوروئنگ یا لینڈنگ اس کی ہو رہی ہے تو وہاں پہ یہ دیکھ لیا جاتا ہے کہ اس کا کیپٹل بیس کتنا ہے, اور اس حساب سے اس کو جو سینٹرل بینک ہے اس نے اجازت کتنی دی ہوئی ہے, کیا وہ جو سیلنگ ہے اس کو یہ پوری طرح اڈہیئر کر رہا ہے, جو رولز انہوں نے بنا دیے ہیں کہ یہ کیپٹل ایڈیکویسی کے ہیں اور بینکس کیا اسے فالو کر رہے ہیں یا نہیں. لہذا اس سے ایک دوسرے کو پوزیشن کا تعین کرنے میں آسانی ہوتی ہے, اور اسی کے حساب سے پھر مانیٹرنگ اور رسک کو اینالائز کرنے میں آسانی پیدا ہو جاتی ہے. لہذا یہ ہر لیول پہ کیپٹل ایڈیکویسی کی اہمیت ہے, اور کبھی بھی یہ ایسی کوشش نہیں کرنی چاہیے کہ کسی طرح سے کریڈٹ سیلنگ یا کیپٹل ایڈیکویسی جو ہے اس کو ان ایڈیکویٹ بنا دیں, تاکہ جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو ان کا ذکر جو ہے وہ اسی حوالے سے آئے. اور پھر یہ ان ریلائبلٹی ہوتی ہے, تصور کی جاتی ہے, یہ اس میں کوئی کریڈیبلٹی اس بینک کی نہیں ہوتی کہ جو کچھ سرمایہ تھا, جمع پونجی تھی اس بینک کی, جو کیپٹل تھا وہ سب دے دیا. اب کل کو مان لیجئے کچھ ایسا ہوا کہ وہ واپسی وہاں سے ممکن نہیں ہوئی, وہاں سے ریٹرنز نہیں آ رہے, تو وہ پھر کیا کریں گے؟ جب ایسی صورتحال ہوتی ہے, اسی وجہ سے سیٹ نارمز ڈٹرمن کر دیے گئے ہیں. اسی وجہ سے یہ کہہ دیا گیا ہے کہ یہ پریکٹس جو ہے اسے اڈاپٹ کرنے کی بہت ضرورت ہے, اور یہ دیکھتے رہنا ہر وقت کہ یہ کیپٹل ایڈیکویٹ ہے یا نہیں, کہ یہاں تک آپ نے کیپٹل ایکسٹینڈ کر دیا, یہاں پر آپ نے لینڈنگ ایکسٹینڈ کر دی, اور پھر اب اس کے بعد دیکھنا ہے کہ ریٹرن کتنی ضرورت. بالکل آپ اسی طرح سے دیکھ لیجیے جیسے کاروبار میں آپ کی بات ہوتی ہے. اگر کاروبار میں آپ نے ایک سپلائر کو گڈز دے دیں, کچھ آپ نے جب کریڈٹ لینڈنگ کر دی تو وہاں سے آپ کو یہ ڈٹرمن کر لینا ہوتا ہے کہ جب یہ واپس پیسے دے گا تو اس میں کتنا ٹائم لگے گا, اور اسی حساب سے پھر آپ جا کے دوسرے بینکوں کو رجوع کرتے ہیں. زیادہ یہی پالیسیز جو ہیں کم و بیش, کیونکہ بینکنگ بھی جب آپ لینڈنگ کرتے ہیں تو بینکنگ بھی ایک کاروبار ہے, اور جب وہ کاروبار اپنا کرتا ہے تو اس میں جو سب سے بڑی چیز ہوتی ہے وہ یہی ہوتی ہے کہ بینک جو ہے اپنا بیس دیکھ لے کہ کتنا اس کے پاس کیپٹل ہے, اور اس کے حساب سے وہ موو آؤٹ کرے. یہی لوکل لیول پہ ریکوائرڈ ہوتا ہے, اور یہی انٹرنیشنل لیول پہ بھی چاہیے ہوتا ہے, تاکہ ایک دوسرے کا ہمیں معلوم ہو سکے کہ یہ بیسس آف ایگزسٹنس کیا ہے. لیٹس سی فردر سپروائزری ریویو پروسیس فار سیکورٹائزیشن. Further to the pillar 1 principle that banks should take account of the economic substance of transactions in the determination of capital adequacy, supervisory authorities will monitor as appropriate whether banks have done so adequately. اب یہ جو رول آف سپروائزر ہے صرف یہیں تک محدود نہیں ہے کہ جو انہوں نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کیا, بلکہ وہ یہ ہر لیول پہ سپرویژن کا جو ہے تعین ہوتا ہے, ہر لیول پہ رسک کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب یہ سپروائزر کا رول یہاں پہ شروع ہو گیا کہ یہ کیپٹل جو اس نے ایکسٹینڈ کیا تو یہ کیپٹل کیا واقعی ان پیرامیٹرز کے حساب سے ہے جو اس کو کہا گیا, جو سمجھائے گئے. یہ تعین کون کرے گا؟ یہ سپروائزر کرے گا. اور یہ جو سپروائزری رول ہے اس میں یہ سب سے بڑی چیز ہوتی ہے کہ کیپٹل ایڈیکویسی کو بھی میجر کیا جائے, اور میجر کرنا ان کے لیے اتنا ہی ضروری ہے جتنا کہ ایک رسک کو میجر کرنا. لہذا جب کبھی بھی ہوگا سپروائزر کیپٹل ایڈیکویسی کو بھی میجر کریں گے, چاہے وہ لوکل لیول پہ ہی ہو, چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو, چاہے ہوسٹ کنٹری کا بینک ہو یا فائنینشیل انسٹیٹیوشن ہو, چاہے اکراس دا بارڈر کنٹری کا بھی کوئی اگر سپروائزر ہے تو وہ اپنی طرف سے یہی دیکھے گا.
اور جب ایک دوسرے سے کوآرڈینیشن ہو جائے گا ان لائنس پہ تو ٹرانزیکشنز بہت اسموتھلی چل رہے ہوتے ہیں. فردر, as a result, regulatory capital treatment for specific securitization exposures might differ from those specified in Pillar 1 of the framework, particularly in instances where the general capital requirement would not adequately and sufficiently reflect the risks to which an individual banking organization is exposed. اب اس میں کیا ہے کہ ریگولیٹری پروویژنس بھی آتے. بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے ذکر کیا ہوا ہے کہ ہر اکاؤنٹ پہ چیکس اور بیلنسز کا ذکر ہوتا ہے. کہاں چیکس ہیں, کہاں کس طرح سے اگر گڑبڑ ہو رہی ہے تو اس کا بیلنس ریسٹور کیا جائے, تو یہ بہت ضروری ہوتا ہے. تو یہ جو ریگولیٹری ریکوائرمنٹ ہیں وہ کسی انداز میں بھی اگنور نہیں کیے جاتے اور نہ کیے جانے چاہیے, کیونکہ ایک بار آپ نے اگر ان کو اگنور کر دیا تو وہ پرنسپلز جو ہیں وہ آپ کے ختم ہو جاتے ہیں, اور جو بینک کا یا ملٹی نیشنل انسٹیٹیوشنز کا ایگزسٹنس ہے وہ خطرے میں پڑ جاتا ہے. لہٰذا جب کبھی بھی ہوگا تو جو آپ کے بینکس نے پالیسی گائیڈ لائنس اننسیٹ کی ہیں وہ ہوں گی کن لائنس پر بھلا؟ وہ ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کو پورا کرتی رہیں گی. ریگولیٹری ریکوائرمنٹس کیسے پوری ہوں گی کہ اس میں ہمارا جو سینٹرل بینک ہے, ہر کنٹری کا جو سینٹرل بینک ہے وہ اس کا رول پلے کرتا ہے, اور اس کے حساب سے اس نے کچھ نارمز, کچھ اسٹینڈرڈس, کچھ پریکٹسز, کچھ رولز, کچھ گائیڈ لائنس, کچھ اننسیشنز ایسے کیے ہوتے ہیں جس سے یہ پتہ چلتا رہتا ہے کہ اگر ان کو فالو کیا جاتا رہا تو کبھی بھی کل کو کوئی اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا بینکس کے ساتھ کوئی مسئلہ نہیں ہو سکتا. لہٰذا جو گائیڈ لائنس ہوتی ہیں رسک کے حوالے سے یا کیپٹل ایڈیکویسی کا ذکر جہاں سے ہو رہا ہے اس حوالے سے, وہ سینٹرل بینک یا ریگولیٹری پروویژنس کے حساب سے ہوتی ہیں. اب یہ دیکھیے کہ جب ہمیں یہ معلوم ہو گیا کہ جو بھی پالیسیز ہوتی ہیں, ایک تو بینک کی اپنی پالیسی ہوتی ہے کیپٹل ایڈیکویسی کے حوالے سے ہو, چاہے رسک کو ایسرٹین کرنے کے حوالے سے ہو, ہر جگہ رسک کا ایلیمنٹ ہوتا ہے. اب اس میں یہ بھی دیکھنا ہے کہ سینٹرل بینک کا بھی رول کیا آ جاتا ہے, وہ اس کی کیا پالیسیز اور کیا گائیڈ لائنس ہیں. اب یہ دیکھنا ہے کہ سگنیفیکنس کیا ہوتی ہیں اس رسک کے ٹرانسفر سے. جب تک سگنیفیکنس اس کی رہتی ہے اس کا رسک ٹرانسفر کرنے میں, اس وقت کیا اس کا رول ہوتا ہے, اور یہ سیکیورٹائزیشن ٹرانزیکشنز کس طرح سے اس امپلیمنٹیشن ان کا کیا جاتا ہے, یہ جو دیکھنے والی بات ہوتی ہے. اس کی اہمیت ذرا سنیے آپ. Securitization transactions may be carried out for purposes other than credit risk transfer, for example, funding. Where there is the case, there might be still a limited transfer of credit risk. However, for an originating bank to achieve reductions in capital requirements, the risk transfer arising from a securitization has to be deemed significant by the National Supervisory Authority. اچھا, بات یہ ہوتی ہے کہ جب رسک ایلیمنٹ آ جاتا ہے تو اس میں سیکیورٹائزیشن کا ایشو بھی سب سے بڑی چیز ہوتی ہے, اور یہ جو اوریجنیٹنگ بینک ہوتا ہے دوسرا جو نیگوشیٹنگ بینک ہوتا ہے اس کے ساتھ آپس میں طے کر کے بہت سی چیزیں اسی وقت یہ سیٹل کر لیتے ہیں. اور یہ ٹرانسفر جو ہے ممکن اس وقت ہوتا ہے کہ اگر کہیں کیپٹل ایڈیکویسی میں کوئی پرابلم آ رہی ہوتی ہے تو اس ایشو کو سیٹل کرتے ہیں, اور تب کہیں جا کے وہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ مٹیریلائز ہوتے ہیں آپس میں, کیونکہ ان لوگوں کے لمیٹیشنس ہوتے ہیں. جب بھی کبھی کوئی انٹرنیشنل چیکس ہوتے ہیں, انٹرنیشنل ٹرانزیکشنس ہوتے ہیں, ہر لیول پہ یاد رکھیے لمیٹیشنس آتے ہیں. کوئی چیز انلمیٹڈ کبھی بھی نہیں ہوا کرتی, اور جب یہ انلمیٹڈ نہیں ہوتی تو یہ تو روپے پیسے کی بات ہے, کاروبار کی بات ہے, یہاں کیسے انلمیٹڈ چیز ہوا کرتی ہے. تو لہذا جب کبھی ایسا ہوتا ہے اور کوئی ایشو کراپ اپ ہوتا ہے تو جو انٹرنیشنل سپروائزر ہے وہ نیشنل یا لوکل سپروائزر کے ساتھ ٹرانزیکشنز میں ہمیشہ سیٹلمنٹ کر لیتا ہے, اور اس کو بتا دیتا ہے کہ اس میں یہ رولز جو ہیں اس میں گڑبڑ ہو رہی ہے, لہذا دیز نیڈس ٹو بی settled, and once those issues are resolved then the transactions are carried out. اس میں ایسا کوئی مسئلے کی بات نہیں ہوتی. ہاں, اس کی سگنیفیکنس بہت ہوتی ہے. یہ جو ایلیمنٹ آف رسک ٹرانسفر ہے یہ بہت زیادہ مانیٹرنگ کی ضرورت ہوتی ہے, کیونکہ دیکھیں انسان جب کوئی روپے پیسے کی بات کرتا ہے تو وہ فوری طور پہ اس میں ٹرانزیکشنل ایلیمنٹس آ جاتے ہیں, اور وہ ٹرانزیکشنل ایلیمنٹس کیا ہوتے ہیں؟ رسک کے ساتھ ساتھ. اور وہ رسک جب بھی کبھی کوئی ایسی بات ہوتی ہے تو رسک پورا پارٹ پلے کر رہا ہوتا ہے اپنے ان ٹرانزیکشنز کا.
اور یہ چاہے وہ لوکل ہو یا انٹرنیشنل ہو. In continuation of what I have said, there is another slide which I will explain to you as well. If the risk transfer is considered to be insufficient or non-existent, the supervisory authority can require the application of a higher capital requirement than prescribed under Pillar 1, or alternatively may deny a bank from obtaining any capital relief from the securitizations. اور اس میں یہ ہوتا ہے کہ اگر رسک آپ نے اسٹرکٹلی ایڈہیئر نہ کیا تو جو سیکیورٹیز آپ کے پاس ہیں, جو سیکیورٹائزیشن کے ایشوز آپ نے دیکھے ہیں اور جو بیک اپس آپ کے پاس ہیں, تو وہ پھر ان کو کہتا ہے کہ لک ہیئر, یو ہیو ٹو انکیش the securities, you have to get the securitizations brought into play, کیونکہ آپ کا کیپٹل ایڈیکویٹ نہیں تھا اور اس کو آپ نے حل بھی نہیں کیا. لہذا before we want the transaction to be completed, then you have to get the securitization issue settled, and based on that encashment or the settlement of the security issue, only then the transaction would materialize. اور یہ سپروائزر کا, کیونکہ اس میں سب سے بڑا جو مسئلہ ہوتا ہے وہ رسک ایلیمنٹ ہے, اور یہ سیکیورٹیز جو ہیں وہ سب سے زیادہ شامل حال ہوتی ہیں. کیونکہ بات یہ ہوتی ہے کہ کوئی انٹرنیشنل ٹرانسفر ہو یا لوکل ٹرانسفر ہو یا کمیونیکیشن ہو اکراس دا بارڈر یا کسی طرح سے بھی ہو, تو اس میں آپ کا کچھ ہاتھ نہیں ہوتا. وہ تو سارے بیک اپس آپ کے سامنے ہوتے ہیں, سیکیورٹیز آپ کے سامنے ہوتی ہیں, اور کسی انداز میں بھی آپ پھر اس کو اوائڈ نہیں کر سکتے. لہذا کیپٹل ایڈیکویسی جو ہے وہ مینٹین کرنی بہت ضروری ہے تاکہ آپ کا کوئی بھی ٹرانسفر رسک ایلیمنٹ جو ہے وہ ایسوسیٹڈ نہ ہو. لیٹس سی فردر. Therefore, the capital relief that can be achieved will correspond to the amount of the credit risk that is effectively transferred. The following includes a set of examples where supervisors may have concerns about the degree of risk transfer, such as retaining or repurchasing significant amounts of risk or cherry-picking the exposures to be transferred via securitization. Retaining or repurchasing significant securitization exposures, depending on the proportion of risk held by the originator, might undermine the intent of a securitization to transfer credit risk. اب ہوتا کیا ہے کہ جب آپ کریڈٹ رسک کا ٹرانسفر کر رہے ہیں, بات وہیں پہ آتی ہے جب آپ نے the moment the credit is transferred, the moment the securitization comes in. اور جب سیکورٹائزیشن آ جاتا ہے تو اس میں دیکھا جاتا ہے کہ رسک کتنا ہے, اور یہ رسک اس وقت تک دیکھا جائے گا جب تک اس کے پورے ریٹرنس نہیں ہو جاتے. لہذا جو اوریجنیٹر ہے وہ انٹینٹ سب سے پہلے دیکھ لیتا ہے کہ سیکورٹائزیشن کی کیا ہے. بات یہ ہوتی ہے کہ میں آپ کو بتاؤں کہ یہ اتنا امپورٹنٹ ایلیمنٹ ہے کہ جس وقت کوئی کریڈٹ لینڈنگ ہوتی ہے, جس وقت کسی کا انویسٹمنٹ کسی کو کیا جا رہا ہوتا ہے, کاروبار میں لگایا جا رہا ہوتا ہے, ایک فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا یا بینک کا, اس وقت ہوتا کیا ہے کہ اکثر بورورز کے ذہن میں یہ ہوتا ہے کہ ایسے ہی کوئی بیکار سی سیکیورٹیز جو ہے وہ اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو پرووائڈ کر دی جائے تاکہ اگر کل کو ہم یہ واپس نہ کر سکیں تو وہ سیکیورٹی اس سے انکیشمنٹ ہو جائے. یہ بات جہاں ذہن میں آتی ہے تو یہ جو سپروائزر ہے جو رسک دیکھ رہا ہے اسے سب سے پہلے انڈرسٹینڈ کرنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ یہ جو سیکیورٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں یہ گڈ فیتھ میں نہیں سیکیورٹیز پرووائڈ کی گئی ہیں, یہ سیکیورٹیز پراپر نہیں ہیں, یہ سیکیورٹیز ایسی نہیں ہیں کہ کل کو لیکویڈیشن میں جانے کے وقت ان سیکیورٹیز سے اس فائنینشیل انسٹیٹیوشن کو کچھ ریئلائزیشن نہیں ہو سکے گا. لہذا جب کبھی بھی بات ہوتی ہے, یہی میں نے آپ سے عرض کیا تھا کہ جب اس کا ایویلویشن ہوتا ہے تو یہ ساری چیزیں آپ کو سامنے آ جانی چاہیے, اور اس کا سب سے زیادہ بورور کا انٹینٹ دیکھنا پڑتا ہے, اس کے ذہن کو پڑھنا پڑتا ہے کہ اس نے یہ سیکیورٹی دی تو اس کا آبجیکٹو کیا ہے. Further on, specifically supervisory authorities might expect that a significant portion of the credit risk and of the nominal value of the pool be transferred to at least one independent third party at inception and on an ongoing process. Where banks repurchase risk for market making purposes, supervisors could find it appropriate for an originator to buy part of a transaction but not, for example, to repurchase a whole tranche. اب اس میں کیا ہے, اس میں سپروائزر کا رول اگین سب سے زیادہ آ جاتا ہے. جب بھی کبھی سپروائزر کا رول آتا ہے تو اس میں کیا ہوتا ہے, وہ رسک کا ایلیمنٹ
سب سے زیادہ خریدنے کی بات کرتے ہیں. اب رسک ایلیمنٹ خریدا کیسے جاتا ہے؟ سب سے بیسک چیز یہ ہوتی ہے کہ یہ رسک لیا گیا ہے تو اس کی بیسس کیا ہے, اس کے وجہ کیا ہے, کیوں یہ کریڈٹ دیا جا رہا ہے. اگر ایک پرائمری کنسرن ہے کہ ہاں بینک سے کو انکم جنریٹ ہوگی, فائنینشیل انسٹیٹیوشن کا ریونیو بڑھے گا, انڈرسٹینڈیبل ہے. لیکن اگر اوریجنیٹر کا مطلب یہ ہوا اس بینک کے سپروائزر کا کہ یہ ٹرانزیکشنز جو ہیں وہ ایک پورے جو اس نے کریڈٹ کے حوالے سے بات کی ہے اس کو سپورٹ کرے گا, ایسا نہیں ہے. تو یہاں یہ دیکھ لینا چاہیے ہوتا ہے کہ یہ جو انویسٹمنٹ کیا جا رہا ہے, انویسٹمنٹ سے مراد ہے کہ کریڈٹ لینڈنگ بھی میں نے آپ سے پہلے بھی ذکر کیا تھا, کسی شکل میں بھی ہوگی تو وہ انویسٹمنٹ کنسیڈر کی جاتی ہے. لہذا یہ ری پرچیز کرنے کی صلاحیت کیا رکھتا ہے جو سیکیورٹیز کا ایشو ہے, کیا یہ جو پراپرٹی اس نے دی ہے, کیا اس کا جو اپروپریٹ جو ٹرانزیکشن ہو رہا ہے اس ٹرانزیکشن میں اور اس ٹرانشے کو یہ سپورٹ کر سکے گا. یہ بیسک انٹینٹ اور پرپز ہوتا ہے. Let's see what it says further as far as the supervisors are concerned. Supervisors would expect that where positions have been bought for market making purposes, these positions should be resold within an appropriate period, thereby remaining true to the initial intention to transfer risk. اب اگر انٹینشن یہ ہے کہ یہ جو ایشو کراپ اپ ہوا, یہ جو ٹرانزیکشن ہوا تو اس میں رسک پورا کا پورا سپورٹڈ ہے, تب اسے کوئی بھی ضرورت نہیں ہوتی مشکل کی یا پریشانی کی. جب کبھی ایسا ایشو آ جاتا ہے تو ہمیشہ سپروائزری رول جو ہے وہ شامل حال ہوتا ہے, اور یہ شروع سے ہی پڑھ لی جاتی ہے نیت. دیکھیں بات یہ ہوتی ہے کہ جہاں روپے پیسے کی بات ہوتی ہے ہر چیز دار و مدار وہاں پہ ہوتی ہے نیت کے اوپر, کہ انٹینشن کیا ہے اس بورور کا جس وقت اس نے آپ سے فائنانس کے لیے کہا, انٹینشن کیا ہے اس ٹرانزیکشن کا جس وقت اس بورور نے یا جو کلائنٹ ہے کسٹمر ہے اس نے آپ سے ریکویسٹ کی. تو سب سے بڑی چیز یہ ہے انٹینشن کی بات وہ سپروائزر کے علم میں ضرور ہونی چاہیے, اور یہ سپروائزر جو ہے وہ ریڈ کر لیتا ہے سیکیورٹیز ایشو سے دیکھ کر, اس کے ٹرانزیکشنل ہسٹری کو دیکھ کر جو کہیں اور اس نے کی ہوتی ہے اگر وہ نیا ہے آپ کے لیے, یا اس کے کاروبار کی نوعیت کا اندازہ کر کے. Further on, another implication of realizing only a non-significant risk transfer, especially if related to good quality unrated exposures, is that both the poorer quality unrated assets and most of the credit risk embedded in the exposures underlying the securitized transaction are likely to remain with the originator. بات یہ ہوتی ہے کہ میں نے آپ سے پہلے بھی کہا کہ جس وقت وہ آپ سے کوئی فائنینشیل فیسلٹی کے لیے بورور ایکسٹینڈ کرنے کے لیے کہتا ہے تو سب سے پہلے چیز یہ ہوتی ہے کہ آپ اس کے بیک اپس کو اینالائز کر چکے ہوتے ہیں, اور یہی ایشو تھرو آؤٹ رہتا ہے. تو رسک جہاں پہ شروع ہو جاتا ہے فوری طور پہ سپروائزر کو یہ ڈٹرمن کرنا چاہیے, یہ سمجھنا چاہیے کہ اس کے انٹینشنز کیا تھے اور اس کے اکارڈنگلی پھر پروسیڈ وتھ کر لینا چاہیے. پھر آپ کا کوئی مسئلہ اتنا مشکل کا نہیں ہوتا. Accordingly, and depending on the outcome of the supervisory review process, the supervisory authority may increase the capital requirement for particular exposures or even increase the overall level of capital the bank is required to hold. اب یہ ڈپینڈ کرتا ہے کہ کس طرح سے آپ کی ریکوائرمنٹ ہے, کس طرح سے آپ نے فائنینشیل آبلیگیشنز اپنے میٹ وتھ کرنے ہیں, کس طرح سے بینکس اور مالیاتی اداروں نے آگے لینڈنگ کرنی ہے, اور یہ بھی دیکھ لینا ہے, پتہ کر لینا ہے کہ کس طرح سے ان کے ٹرانزیکشنز کیری آؤٹ ہوں اور یہ بیک اپس ان کے کیا ہیں. جب یہ ساری چیزیں ڈٹرمن ہو جاتی ہیں تو اسی حساب سے پھر اپنا آپ کو کیپٹل ایڈیکویسی بھی دیکھ لینے کی ضرورت ہوتی ہے, اور جب ہر طرح سے تسلی آپ کو ہو جاتی ہے تو کیپٹل کو اسی حساب سے انکریز کیا جا سکتا ہے یا اسی حساب سے ڈیکریز کیا جا سکتا ہے. لہذا یہ سب کچھ پرویو میں آتا ہے کیپٹل ایڈیکویسی کے حوالے سے, چاہے وہ لوکل لیول پہ ہو یا انٹرنیشنل لیول پہ ہو. اب جب یہ کیپٹل ایڈیکویسی کے حوالے سے بات آئی تو اس میں ہمیں یہ دیکھ لینا چاہیے کہ وقت کے ساتھ ساتھ اور حالات کے پیش نظر بہت سی اس میں ہمیں ترمیم کرنی پڑتی ہیں, بہت سے ہمیں نئی نئی باتیں پیدا کرنی پڑتی ہیں, بہت سے ہمیں انوویشنز پیدا کرنے پڑتے ہیں جو مارکیٹ کے حوالے سے ہوتے ہیں. اب ہوتا کیا ہے کہ اگر ہم انوویشنز اس طرح سے مارکیٹ میں انٹروڈیوس نہیں کریں گے, وہ فائنینشیل انسٹیٹیوشن یا ایز اے میٹر آف فیکٹ کوئی بھی فائنینشیل انسٹیٹیوشن
انوویشنز پیدا نہیں کرے گا تو ہیل بی آؤٹ آف دا مارکیٹ. کیونکہ کمپیٹیٹرز جو ہیں جب کبھی بھی بات کرتے ہیں تو وہ اپنے انوویشن کے حوالے سے بات کرتے ہیں. وہ یہ دیکھ لیتے ہیں کہ مارکیٹ میں ٹرینڈ اس وقت کیا ہے, مارکیٹ میں پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن کیا ایکسٹینڈ کر رہا ہے, مارکیٹ میں یہ دیکھ لیتے ہیں کہ اس کا ریپوٹیشن یا اس کا فیڈ بیک کیا ہے, تب اس کے بعد وہ جو بھی فائنینشیل آبلیگیشنز ہوتے ہیں اس کے حساب سے بات آگے کرتے ہیں. اگر آپ وہی پرانے پرنسپلز اڈاپٹ کیے رہے تو پھر یو ول بی دیٹ پرٹیکولر فائنینشیل انسٹیٹیوشن بھی جو لائیو نہیں ہے مارکیٹ انوویشنز کے حوالے سے, تو وہ اٹ ول بی آؤٹ آف کمپٹیشن ان دا مارکیٹ, چاہے وہ لوکل لیول پر ہو چاہے وہ انٹرنیشنل لیول پر ہو. لوگ اس کے پاس نہیں جائیں گے, اور جب آپ کے پاس کوئی بورور ہوگا ہی نہیں, جب آپ کے پروڈکٹ کو کوئی لینے والا ہوگا ہی نہیں, تو پھر آپ کاروبار کیا کریں گے اور کس کے لیے کریں گے؟ لہذا مارکیٹ انوویشنز کی آپ کو بہت ضرورت ہوتی ہے, اور یہی مارکیٹ انوویشنز جو ہیں وہ آپ کے اسپریڈ کو بڑھاتے ہیں. لیٹس سی فردر what the slide says as far as the market innovations are concerned. As the minimum capital requirement for securitization may not be able to address all potential issues, supervisory authorities are expected to consider new features of securitization transactions as they arise. Such assessments would include reviewing the impact new features may have on credit risk transfer, and where appropriate, supervisors will be expected to take appropriate action under Pillar 2. A Pillar 1 response may be formulated to take account of market innovations. جب بھی کبھی کوئی گائیڈ لائنس آتی ہے, یہ بات میں وقت کے ساتھ ساتھ آپ سے اور اس میں اضافے کرتا جاؤں گا, جب کبھی بھی کوئی گائیڈ لائنس کسی لیول پر ہوتی ہے تو یہ یاد رکھیے, یہ ذہن میں رکھیے کہ کمپٹیشن کا زمانہ ہے ہر لیول پر. اس میں پھر آپ کو اپنے پروڈکٹس کا انوویشنز بھی ذہن میں رکھنے ہوں گے ہر لیول پر. کسی لیول پر آپ نے انوویشن سے کام نہیں لیا, کسی لیول پر آپ نے نئی باتیں جو مارکیٹ میں انٹروڈیوس ہوئی ہیں ان کو فالو نہیں کیا, آپ کا کسی لیول پر فیڈ بیک پراپر نہیں ہوا, تو یہ سمجھ لیجئے آپ کمپیٹیٹو رہیں گے ہی نہیں. ہاں یہ بات میں مانتا ہوں کہ اس کے حساب سے آپ کے رسک کے جو ایلیمنٹس ہیں وہ بڑھ جاتے ہیں, رسک کو دیکھ لیا جاتا ہے کہ یہاں پر کتنا کون سا رسک ہے. اب اس کے حساب سے پھر آپ نے کیا کرنا ہوتا ہے, آپ نے رسک میٹیگیشن ٹیکنیکس جو ہے وہ بھی اڈاپٹ کرنا ہوتا ہے. اب ہمیں یہ بھی دیکھنا ہے کہ ریزیڈول رسک کیا ہوتے ہیں اگر کوئی مارکیٹ انوویشنز ہوں گے, اور جب یہ مارکیٹ انوویشنز ہوتے ہیں تو اس کے حساب سے پھر اس کے رسک بھی ہوتے ہیں جو ہمیں اس کا اوور ویو ہر وقت کرتے رہنا ہوگا, اور وہ ریزیڈول رسک کی کیٹیگری میں آتے ہیں. لیٹس سی واٹ دوز ریزیڈول رسکس آر in line with the market innovations. As with credit risk mitigation techniques, more generally, supervisors will review the appropriateness of banks' approaches to the recognition of credit protection. In particular, with regard to securitizations, supervisor will review the appropriateness of protection recognized against first loss credit enhancement. On these positions, expected loss is less likely to be a significant element of the risk and is likely to be retained by the protection buyer through the pricing. Therefore, supervisors will expect banks' policies to take account of this in determining their economic capital. اور ہوتا یہ ہے کہ جس وقت ریزیڈول رسک کا کانسیپٹ آتا ہے, جس وقت مارکیٹ انوویشنز کی بات آتی ہے, اس کے رسک کو ایلیمنیٹ کرنے کے لیے آپ پرائسنگ کے اسٹرکچر پہ بات کرتے ہیں, اور یہ پرائسنگ کا اسٹرکچر جو ہے وہ اس وقت دیکھا جاتا ہے جب یہ ضروری ہوتا ہے کہ کیا آپ کہاں پہ کیپٹل ایکسٹینڈ کر رہے ہیں. لہٰذا یہ رول آف دا سپروائزر ہے جس میں یہ دیکھنے کی ضرورت ہوتی ہے کہ اگر کوئی کریڈٹ آپ نے ایکسٹینڈ کیا تو اس کریڈٹ کے اثرات کیا ہیں, اور یہ فیڈ بیک آپ کو کیا بتاتا ہے. جب آپ کو فیڈ بیک کا ڈٹرمنیشن ہو جاتا ہے تو اسی حساب سے پھر آپ اپنا رسک کو ایسرٹین کر کے پرائسنگ اسٹرکچر پہ آ جاتے ہیں. آپ کی آنکھیں کھلی ہوتی ہیں مارکیٹ انوویشنز کی طرف سے, آپ الرٹ ہوتے ہیں رسک کے ایلیمنٹس کی طرف سے, آپ کو ہر وقت یہ اندازہ ہوتا ہے کہ اگر ہم یہ ٹیکنیک اڈاپٹ کریں گے تو مارکیٹ کا میں اس میں رد عمل کیا ہوگا. اگر آپ کے پروڈکٹ کا کوئی بائر ہی نہیں ہے تو پھر آپ کے پروڈکٹ کی ضرورت کیا ہے اور آپ کی ایگزسٹنس کی کیا ضرورت ہے. اسی ضمن میں اب یہ دیکھیے نئے جو پروڈکٹس ہوتے ہیں وہ دیکھنے میں آتے ہیں, اور یہ خاص طور سے بینکس اور مالیاتی ادارے یہ اپنا رول پلے کرتے ہیں, اور اس میں ہر ایلیمنٹ میں رسک ہوتا ہے. اب دیکھیں کہ یہ کال پروویژنس ہیں. اب کال پروویژنس کیا ہیں, لیٹس سی.
Supervisors expect a bank not to make use of clauses that entitles it to call the securitization transaction or the coverage of credit protection prematurely if this would increase the bank's exposure to losses or deterioration in the credit quality of the underlying exposures. ہاں یہ بھی ہوتا ہے کہ اگر ایک بار آپ نے کریڈٹ ایکسٹینڈ کر دیا گیا کسی طرح سے، اگر آپ کو یہ اندازہ ہوا کہ جو بینک کا آپ کا اور زیادہ کیپٹل ہے وہ خطرے میں پڑ گیا ہے، تو وہ جو خطرہ ہے وہ پھر آپ یہ نہیں کر سکتے کہ آپ نے جو کیپٹل ایکسٹینڈ کیا ہے وہ واپس آپ لے لیں. نہیں، آپ کو اتنا ایڈیکویٹ پروویژن اپنے پاس رکھنے ہوں گے کہ جب کبھی ایسی صورتحال ہوگی تو وہ آپ کے مدد کو آئیں گے. فردر آن، بینک شوڈ کنسیڈر دی ایفیکٹس that changes in portfolio management or business strategies may have on the levels of excess spread and on the likelihood of an early amortization event. For example, marketing strategies or underwriting changes that result in lower finance charges or higher charge-offs might also lower excess spread levels and increase the likelihood of an early amortization event. جب کبھی بھی کوئی بات ہوگی تو اس میں یہی دیکھا جاتا ہے کہ یہاں پر ایمورٹائز جو آپ نے شیڈیول اپنا کر لیا وہ کس بیسس پہ کیا. کیپٹل اور اس کے ریزیڈول رسک، کیپٹل اور مارکیٹ انوویٹنگ ٹیکنیکس، کیپٹل اور سیکیورٹائزیشن، کیپٹل اور اس کی ایڈیکویسی، کیپٹل اور اس کے انوویشنز، پروڈکٹس، یہ سب جب کچھ آپ کے سامنے آتے ہیں تو اسی وقت آپ کو اس کا فیڈ بیک مل جاتا ہے. اور جب یہ فیڈ بیک آپ کے پاس ہوتا ہے تو آپ کو ڈٹرمن کرنے میں آسانی ہوتی ہے کہ دس پرٹیکولر پروڈکٹ وچ ہیز بین لانچ ان دا مارکیٹ ہاؤ ویل اٹ از بینگ ریسیوڈ. آج ہم نے اپنے لیکچر اور اپنے کورس کے اسٹڈیز کے درمیان دیکھا کہ سب سے پہلے کیا رول ہونا چاہیے سپروائزر کا، اس میں کتنی ٹرانسپیرنسی ہونی چاہیے، کتنی اکاؤنٹیبلٹی ہو، کیونکہ چیکس اور بیلنس کا تصور ہر جگہ ہوتا ہے. پھر اس میں ہم نے دیکھا کہ کراس بارڈر کمیونیکیشن جو ہے وہ کس طرح سے رول اپنا پلے کرتی ہے اور یہ کتنا انہانس کرتی ہے ایک سپروائزر کا رول جو لوکل ہے وتھ دی انٹرنیشنل سپروائزر کے ساتھ. اس کے حساب سے پھر سپروائزری ریویو پروسیسز کیا کیا ہوتے ہیں، رسک ٹرانسفر میں کیا کیا اس کی اہمیت ہوتی ہے، اور پھر جو ابھی جس کا میں ذکر کر چکا ہوں کہ وہ مارکیٹ انوویشنز اور اس کی ٹیکنیکس. اور جب مارکیٹ انوویشنز ہوتے ہیں تو کیا آپ سمجھتے ہیں رسک کا ایلیمنٹ اس میں بڑھتا نہیں ہے، کہیں شاید ہی شاذ و نادر رسک کا ایلیمنٹ کم ہوتا ہے، تو وہ ریزیڈول رسک ہوتے ہیں. یہ ہمیں برابر وے کرتا رہنا چاہیے، یہ ہمیں سمجھتے رہنا چاہیے. جب کبھی بھی اس کا ذکر آئے تو ہمیں یوں غافل نہیں رہنا چاہیے، کیونکہ اگر ایک لمحے کی غفلت آپ کو کافی پیچھے ڈھکیل دیتی ہے. اس میں ہمیں یہ پتہ چل جاتا ہے کہ ہاں یہ جو سپروائزر ہے یہ نیگلیجنٹ رہا، اور دوسرا جو کمپیٹیٹر ہے وہ آپ سے ایج لے جاتا ہے. لہذا جب کبھی بھی کوئی بات ہو تو ریزیڈول رسک کو ضرور سامنے رکھنا چاہیے، فیڈ بیکس کو ضرور ذہن میں رکھنا چاہیے. ہاں جب ہم یہ رکھیں گے تو آپ یقین رکھیے کہ جو بھی آپ کریڈٹ ایکسٹینڈ کرتے ہیں، جو بھی سپرویژن کا آپ کا لیول ہے، جو بھی رسک کے ایلیمنٹس انوالوڈ ہیں، وہ اس سے آپ کا کریڈٹ جو ہے وہ محفوظ رہے گا. ہم بات کو اب یہیں روک دیتے ہیں، آئندہ پھر اسی بات کو آگے بڑھائیں گے انشاءاللہ. اب اجازت دیجیے، خدا حافظ.